شخصیت کی نشوونما اس وقت رکتی ہے جب انسان اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے۔ اے اللہ، آپ میری امید نہیں، میرا یقین ہو۔ مجھے پتہ ہے جو بھی تو میرے لیے فیصلہ کرے گا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ تو پاک پروردگار ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ذکر اللہ میں دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اللہ وہ واحد ہستی ہے جو ہمارے دکھ سننے کے بعد ہمارا تماشا نہیں بناتا، ہمارا مذاق نہیں کرتا، بلکہ ہمارے دکھ سمیٹتا ہے۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پہلی، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ دوسری، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ تیسری، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ خدا را، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے گناہوں پہ آپ پر پردہ رکھے، پردہ ڈالے، تو آپ دوسروں کے گناہ دیکھ کر ان کو عام مت کرو۔ اگر آپ دوسروں کے گناہوں پہ پردہ رکھیں گے تو خدا کل آپ کے گناہوں پہ بھی پردہ ڈال دے گا۔ لہجے کی سختی دل کی سختی سے منسلک ہے۔ دل کی سختی اللہ سے دوری کی دلیل ہے، اور جو اللہ کا مقرب نہیں وہ مخلوق کا مقرب نہیں ہو سکتا۔ صبر، درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو۔ بے شک وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی سننے والا ہے، درد سمیٹنے والا ہے۔ کہ اللہ ناراض ہو کر روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور یقین مانو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ پیارے آقا کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک نماز ہی شفا ہے۔ شفا کیسے ہے؟ خون کی روانگی کو بہتر رکھتی ہے، بدن کو ڈھلکنے سے بچاتی ہے، پورا جسم متحرک کرتی ہے، ہاضمہ بہتر بناتی ہے۔ نماز پڑھنے والا بندہ نماز کے علاوہ بھی صاف ستھرا رہتا ہے، اور یہی شفا کی علامات ہیں۔ قبروں پر لگے کتبے یعنی تختیاں پڑھنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علی مرتضیٰ نے فرمایا، علم خزانہ ہے اور سوال اس کی چابی ہے۔ اللہ کریم تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ ان میں سے 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے۔ پہلا، سوال کرنے والے کو، دوسرا، جواب دینے والے کو، تیسرا، سننے والے کو، چوتھا، ان سے محبت کرنے والے کو۔ موت کی سختیاں۔ اگر مردہ زندہ ہو کر موت کی سختیاں لوگوں کو بتا دیتا تو ان کا عیش اور نیند سب کچھ ختم ہو جاتا۔ خاموشی ایک بہترین عبادت ہے، خاص طور پر جب آپ جاہلوں میں گھرے ہوں۔ فکر کرو کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جلد ہی اللہ سے ملنے کا وقت آ جائے گا، پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ وقت نہیں تھا۔ دوزخ میں بچھو کے ڈسنے کا اثر۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، دوزخ میں کھچروں کی طرح بچھو ہیں، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ کہ جو سجدوں میں روتا ہے اسے لوگوں کے سامنے رونا نہیں پڑتا۔ نکاح کا مقصد ہے زنا سے پاک رہنا، زنا سے دور رہنا، گناہوں سے بچنا، لیکن کہیں لوگ زنا کر کے لذت حاصل کرنا
चाहते हैं, लेकिन दो मोहब्बत करने वालों के बीच मोहब्बत लज्जत का नाम नहीं है बल्कि सुकून और पाकीज़गी का नाम है, जो सिर्फ़ और सिर्फ निकाह से मुमकिन है। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, उनका मरना आसान नहीं होता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।